السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہوں نے ان حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو۔ جادوگروں نے اپنی جادو کی چیزیں زمین پر پھینک دیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کسی جگہ پر رسیوں کا ذکر آیا ہے اور کہیں چھڑیوں کا، یعنی اپنی جادو کی وہ چیزیں زمین پر پھینک دی جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے جادو کے زور سے حاضرین کی نظر بندی کر دی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو رسیوں اور چھڑیوں کے بجائے زمین پر سانپ اور اژدہے رینگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ واقعاتاً انہوں نے بھی اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یہاں اس قصے کی کچھ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے، مگر قرآن حکیم کے بعض دوسرے مقامات کے مطالبے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے اس مظاہرے کے بعد عارضی طور پر ڈر سے گئے تھے کہ جو معجزہ میرے پاس تھا اسی نوعیت کا مظاہرہ انہوں نے کر دکھایا ہے، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ڈالو تو صحیح ذرا اپنا عصا، تو دفتہ اژدہا بن کر نکلنے لگا ان سب کو جو وہ گھڑ لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا تھا کہ ان کی آن میں وہ اس چھوٹے طلسم کو نکلتا چلا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے، یعنی فرعون کے بلائے ہوئے بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہو گئے اور نتیجتاً فرعون اور اس کی قوم کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ایسے لگا جیسے جادوگروں کو کسی نے سجدے میں گرا دیا ہے۔ ان پر یہ کیفیت حق کے منکشف ہو جانے کے بعد طاری ہوئی۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جب کسی باضمیر انسان کے سامنے حق کو مان لینے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ رہ ہی نہیں جاتا۔ قَالُوا آمَنَا بِرَبِّكَ الْعَالَمِينَ۔ وہ فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر۔ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جادوگر مغلوب ہوئے تو فوراً ایمان لے آئے، اور یہ بھی انتہا پختہ یقین اور استقامت والا ایمان؟ کہاں وہ فرعون سے انعام کی بھیک مانگ رہے تھے اور کہاں اب اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے نتائج سے برپا ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر انہیں ایمان کا اعلان کر دیا۔ جادوگروں کے اس رویے کے منطقی توجیہ یہ ہے کہ جو شخص کسی فن کا ماہر ہو، اسے اس فن کے ممکنات کے انتہا اور اس کی حدود و قیود کا بخوبی علم ہوتا ہے، وہ اپنے فن کے مخصوص میدان میں کسی چیز کی قدر، اہمیت، معیار وغیرہ کی صحیح پہچان سکتا ہے۔ جادوگر جو اپنے فن کے منجھے ہوئے ماہرین تھے، وہ فوراً پہچان گئے تھے کہ ان کے جادو کے مقابلے میں جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ جادو سے ماورا کوئی چیز ہے، لہٰذا جس حقیقت کا ادراک فرعون اور اس کے ہمراہ نہ کر سکے، وہ بجلی کی ایک کند کی مانند آنن فانن جادوگروں کے دلوں کے تاریک گوشوں کو روشن کر گئی، اور ان کو ایسا ایمان نصیب ہوا جس کی جرات، اظہار اور استقامت نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو پریشان کر دیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.